السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلسلہ ہے سیرت صحابیات کا، اور اس میں ہم آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی تھیں۔ اور اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیرت صحابیات جو ہے اس کو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کا گھرانہ یہ ہر مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جس کو بھی اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اب یعنی یہاں تو معاملہ صرف جاننے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان تمام امہات المومنین جو ہیں ان کی زندگی کے اندر تمام خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو ہی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ امہات المومنین کیسی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی گھرانہ، اس کے اندر جو خواتین تھیں وہ امت کی تمام عورتوں کے لیے کس طرح سے آگے چل کر انہوں نے نیکی کے راستے کے اوپر آگے چل کے ان کے لیے ایک راہ ان کو دکھائی، کیونکہ ان کی زندگی بھی ایک لحاظ سے وہی زندگی تھی جو ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، جس کے اندر اس کے معاملات ہیں، جس کے اندر اس کی خوشیاں ہیں، جس کے اندر اس کے غم ہیں، اس کی تکلیفیں ہیں، لوگوں کی محبتیں ہیں اور لوگوں کی دشمنیاں ہیں، اور ان سب کے اندر ان کا سلوک کیسا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک رہنمائی ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہ جو ہے امہات المومنین، ان سب میں سے جس کا بھی ذکر کریں اور جن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں تو وہ کردار کے پہاڑ ہیں، اور ہم جب ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں ایک خوشبو ہے جو محسوس ہوتی ہے، ان کے کردار کی خوشبو، ان کے ایمان کی خوشبو، جو کہ ہمیں اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ان سے قریب کر لیں، ہم بھی اسی راستے کے اوپر چلیں، اور اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ اور یعنی ایک تو یہ محبت کی بات ہے کہ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ عطا کیا امت کی ماؤں کا، وہ دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں ملا۔ اور یہ امت کی مائیں ایسی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے سامنے ایک جو ہے وہ تخییر یا ایک چناؤ رکھ دیں، ان کو اختیار دے دیں کہ وہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں یا دنیا کی زیب و زینت، تو یہ ساری کی ساری امہات جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر تھی، سب نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا یہ بات کہنے کے لیے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو چاہتی ہیں، اور اس دنیا کی مشکلات اور اس کی تکلیفیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس طرح سے یعنی ہم اگر دیکھیں تو امہات المؤمنین کی مثال اور ان کی زندگی ہمارے سامنے بالکل روشن ستاروں کی طرح سے ہے، جو کہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا تذکرہ ہے جو کہ کسی دور کے اندر بھی پرانا نہیں ہوتا، کسی دور کے اندر بھی اسے دل نہیں بھرتا۔ میں ابھی جب پڑھ رہی تھی امہات المومنین کے بارے میں تو مختلف کتابیں میرے سامنے تھیں، اور میں جس بھی کتاب کو اٹھا رہی تھی تو مجھے اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ واقعی زندگی کی ایسی مثالیں اور ایسا تذکرہ کہ جو ہر دور کے اندر زندہ رہے گا۔
اور اگر ان کے علم اور ان کی معرفت کو دیکھیں تو وہ ایک بلند مینار نظر آتی ہیں، اور اگر ان کے عمل کو دیکھیں تو وہ ایسی رہنمائی ہیں کہ اس رہنمائی کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے بھی چلیں تو انشاءاللہ ہمارا انجام، ہماری منزل جنت ہے جہاں تک کہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور دین جو ہے وہ خاص طور پر جو خواتین کے معاملات ہیں وہ ان امہات المؤمنین کے ذریعے سے بہت زیادہ امت تک پہنچے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے یا ان کے ساتھ برتے، اور یہ امین بنی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری پرائیویٹ زندگی، لیکن امہات المومنین ایسی تھیں کہ انہوں نے امت کی فلاح کے لیے اور اس وسیع تناظر کے اندر اپنی گھریلو زندگیاں بھی امت کے سامنے رکھ دیں، تاکہ جو اس میں سے رہنمائی لینا چاہتا ہے اس کے سامنے رہنمائی لینے کے بہترین مواقع موجود ہوں۔ اور ظاہر ہے گھر کے اندر ہر طرح کی بات جو ہے ہوتی ہے، ہر وقت آدمی نہ خوشگوار موڈ کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اوپر تکلیف بھی آ جاتی ہے، کبھی وہ ناراضی بھی آ جاتی ہے، تو یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ یہ زندگیاں جو تھیں وہ کیسے سمجھدار لوگوں کے اوپر مشتمل تھیں، جو با ادب بھی تھے، با اخلاق بھی تھے، اور بعمل بھی تھے، اور جن کے ایمان ایسے مضبوط تھے کہ اس کی کرنیں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور ان کا جو ہے ان کی زندگی دو طرح سے ہے، یعنی ایسی کہ ان کی زندگی کا ایک وہ حصہ ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اوپر سرفراز نہیں ہوئے تھے، اور وہ عرصہ بھی تقریباً 15 سال کا عرصہ ہے۔ اس وقت ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اعلان کو کس طرح سے لیا، اور اس کے بعد کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ تو جب بھی ہم کسی کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلا مرحلہ ہے وہ تعارف کا مرحلہ آتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا۔ خویلد جو ہیں ان کے والد تھے خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، تو قصی کے اوپر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یعنی باپ ان کے خویلد تھے، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد جو تھے وہ مکہ کے بہت کامیاب تاجر تھے، اور بہت باعظمت شخصیت تھے اپنے قبیلے کے اندر، اور یعنی آپ کا جو ہے وہ ایک نمایاں شخصیت تھے۔ دوسروں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا ہوتا تھا، دیانتداری ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اس وجہ سے تمام قریش کے اندر وہ بہت ہر دل عزیز بھی تھے، اور اپنی قبیلے کے اندر اور قبیلے سے باہر سب لوگ آپ کا احترام بھی بہت کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا کہ جب طبہ کے جو بادشاہ تھے یعنی یمنی، انہوں نے جب مکہ سے حجر اسود کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جانا چاہا تو انہوں نے ان کی راہ کے اندر رکاوٹ بن گئے، انہوں نے اس سے منع کیا، تو یہ ان کا جو عمل تھا وہ قریش کی نظر میں اتنا پسندیدہ تھا کہ اس کے بعد قریش نے ان کو اپنا سردار مان لیا تھا، اور
جو حضرت خدیجہ کے والد ہیں خویلد، ان کے ایک بھائی ورقہ بھی تھے اور یہ بھی بہت مشہور تھے، اور اسی طرح عمر تھے، وہ بھی بہت مشہور تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ جب پیدا ہوئی ہیں تو یہ عام الفیل سے 15 برس قبل پیدا ہوئی ہیں. عام الفیل کہتے ہیں نا جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے 15 برس پہلے پیدا ہوئی تھیں. اور بچپن جو ان کا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ بڑی نیک اور شریف الطبع خاتون تھی. اور جب ان کی عمر تقریباً 15 برس تھی تو ان کی شادی ہوئی ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے. اور یہ جو تھے یہ بھی بہت جو ہیں وہ امیر آدمی تھے، بہت صاحب ثروت تھے، اور ان کے ساتھ کچھ برس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہیں، اور ان سے ان کی 2 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 لڑکے. ایک ابو حالہ یعنی جن سے انہوں نے کنیت کی، تو بیٹے کا نام تھا حالہ، جو کہ بچپن کے اندر ہی زمانہ جاہلیت کے اندر فوت ہو گئے، اور دوسرے کا نام ہند تھا. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو حضرت خدیجہ کے بیٹے ہند تھے ان کو شرف صحابیت بھی حاصل ہوا تھا. اب یہ تھوڑا سا فرق جو ہے عربی جو ریسورسز ہیں ان کے اندر اور جو اردو ریسورسز ہیں ان کے اندر. جو عربی ریسورسز ہیں اس میں میرے پاس کتاب ہے نساء حول الرسول، تو اس میں نام تو یہی ہیں حالہ اور ہند، لیکن ان دونوں کو 2 بیٹیاں قرار دیا گیا ہے. اور جبکہ اردو کے ٹیکسٹ جتنے بھی میں نے پڑھے ہیں وہاں پر حالہ اور ہند کو بیٹا قرار دیا گیا ہے کہ وہ 2 بیٹے تھے. اور پھر جو ہے یعنی ابو حالہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ان کی جو وسیع و ریس تجارت تھی، ان کا مال و دولت، وہ سب حضرت خدیجہ کے حصے کے اندر آیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے وہ اتیق بن بعید یا عائض، یعنی یہ جو نام ہے اس کے اندر آتا ہے، اختلاف آتا ہے کہ وہ اتیق بن جو ہے وہ عائد تھے یا عائض تھے. ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا. اتیق بن عائض بنی مخزوم سے ان کا تعلق تھا. اور یہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی اچھی تھی، خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ہند تھا، اور بعد میں وہ بیٹی فوت ہو گئی تھی. اور اب جو ہے وہ 2 دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ غم اٹھانا پڑا جوانی کے اندر ہی کہ 2 دفعہ بیوہ ہو گئی. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا ایک تیسرا نکاح بھی ہوا تھا جو ان کے چچا زاد بھائی سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا. اور بعض جگہ جو ہے ان کے 2 نکاحوں ہی کا تذکرہ ہے، اور تیسرا نکاح ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جب یہ 2 دفعہ بیوہ ہو گئیں تو ظاہر ہے وسیع اور مال تھا ان کے شوہروں کی طرف سے جو انہیں ملا تھا. ان کے والد بھی بہت امیر شخص تھے، صاحب ثروت شخص تھے. اب یہاں پر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا جو ہے جو رخ نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ محض اپنے غموں کو لے کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئیں، بلکہ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کیا. یعنی یہ بات ہمیں ان کے کردار کے اندر نظر آتی ہے. اور پھر یعنی انہوں نے اپنی ذہانت اور اپنا علم استعمال کیا اور اپنا تجربہ بڑھایا، اور ان کی وہ تجارت جو ان کو وسیع و ریس تجارت ملی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں جب آئی تو اس کے اندر اضافہ ہوا. اور ظاہر ہے
کیوں کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ اور اپنے علم اور معرفت کے ساتھ اس تجارت کو چلایا. اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ کئی غلام تھے اور کئی اہلکار تھے جو ان کی تجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے. اور یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہ کتنی زیادہ وسیع تھی کہ ان کی تجارت دو بڑے ممالک کی طرف جایا کرتی تھی. شام کی طرف بھی جاتی تھی اور شام بھی ایک تجارت کے لحاظ سے ایک وسیع شاہراہ تھی، اور دوسری جانب یمن کے اندر بھی ان کی تجارت کا مال جایا کرتا تھا. تو اس طرح سال کے اندر کئی قافلے ان کے تھے جو جاتے تھے شام کے اندر بھی اور یمن کے اندر بھی. اور پھر یہ ہے کہ یعنی پھر بھی یعنی اس سب کے ساتھ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے تجربات کیا کرتی تھیں. اور یعنی یہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ کے اندر ایک جو ہے وہ مرکز بنا دیا تھا، تجارتی مرکز جو بہت بڑا تجارتی مرکز تھا. اور وہیں سے بیٹھ کر وہ یعنی وہ جتنی بھی تجارت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے باہر نہیں گئی، لیکن وہ اس اپنے تجارتی مرکز کے اندر بیٹھ کر اس تجارت کی نگرانی کیا کرتی تھیں اور اس کے بارے میں احکامات صادر کرتی تھی، لوگوں کو جو ہے وہ اس کام کے اندر لگایا کرتی تھی. اور یہیں سے ان کے جو قافلے تھے تجارت کے لیے جو جاتے تھے شام میں اور یمن میں جاتے تھے، اور بہت زیادہ ان کو اس میں منافع ہوا کرتا تھا. اور ان کا جو ذاتی زندگی ہے اس زمانے کے اندر بھی، اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جب گھر سے باہر نکل کر کام کرتی ہے تو اس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں، اور ان چیلنجز کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو زندگی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان کو طاہرہ کا لقب ملتا ہے. طاہرہ کہتے ہیں پاکیزہ صفت، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو کتنا مضبوط رکھا ہوا تھا کہ جس شخص کی، جس ہستی کی شہرت ہی پاکیزگی کے نام پر ہو رہی ہے، اور ان کو الطاہرہ سیدۃ قریش کی سردار پاکیزہ خاتون طاہرہ کیا نام سے ان کو شہرت ملی تھی. اور یعنی اب ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوبصورت بھی بہت تھی، مالدار بھی بہت تھی، اور لیکن ان کی جو شہرت ہے اس کا سبب ان کی پاکیزگی تھی. اور یعنی یہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہی، امت کی آج کی بیٹیوں کے لیے بھی بہت اہم بات ہے اور آج کی ماؤں کے لیے بھی بہت اہم بات ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس نقطے کو بہت جو ہے وہ اہمیت دینا کہ پاکیزگی جو ہے وہ ان کا صفت بنے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ظاہر ہے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں اور مالدار تھیں، ایک نمایاں خاتون تھیں مکہ کے اندر. اور لیکن یہ ہے کہ یعنی ایک بات تو یہ کہ ان کی شہرت جو ہے وہ ان کی پاکیزگی کے لحاظ سے تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ان کے زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ اپنا زیادہ وقت جو اس جو سانحے گزر گئے تھے ان کے بعد اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی تھی، یعنی اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کہ وہ خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتی تھی. اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی نمایاں خاتون قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کو اس زمانے میں نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کے پیغامات جو تھے وہ رد کر دیے، کیونکہ اب ان کی طبیعت دنیا سے
اچاٹ ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اسی زمانے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگ ہو چکے تھے، اور ان کے بھی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی، یعنی کوئی بیٹا نہیں تھا جس کے حوالے وہ اپنے کاروبار کا انتظام کرتے۔ تو پھر انہوں نے اس دنیا میں سے جانے سے پہلے اپنا جو سارا کاروبار تھا وہ بھی اپنی اسی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر دیا تھا، اور خود کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد حرب فجار کی لڑائی میں مارے گئے تھے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد جو تھے وہ ان کے سرپرست تھے۔ اور یعنی یہ بات جو ہے تمام روایات کے اندر آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ان کے والد خویلد بن اسد جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور جو ہے وہ اگلا رخ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی تجارت کے اندر جہاں وہ مکہ کے اندر جو لوگ بھی ذہین تھے، جو لوگ کام کرنے کے قابل تھے، ان کی تجارت کو پھیلا سکتے تھے، وہ ان سے مدد لیا کرتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان فوان شباب میں پہنچ چکے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو انہوں نے ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ چچا تھے، کہ ذمہ دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کے بھتیجے کو اپنا تجارت کا مال دے کر بھیجنا چاہتی ہیں شام کے سفر کے اوپر، اور اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو وہ ان کو باقی لوگوں کو جتنا وہ اس بات کی اجرت دیتی ہیں اس سے زیادہ اجرت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اب جو ان کے چچا تھے جناب ابو طالب، انہوں نے جو ہے وہ متوجہ کیا اور ان کو کہا کہ اگر وہ چاہیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یعنی یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے پاکیزہ اخلاق تھے، آپ کا چرچا مکہ کے اندر گھر گھر میں ہو رہا تھا، اور آپ کو امین کہا جاتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تھا، لیکن ان کا لقب جو ان کی قوم نے ان کو دیا تھا وہ امین کا لقب تھا۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جب اسی شہرت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیغام دیا چچا کے ذریعے سے کہ اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ یہ تجارت کا سامان ان کے ساتھ جو ہے وہ بھجوا دیں۔ اور یہ جو ہے یہ پہلا تجارتی سفر جو تھا یہ بصرہ کی طرف ہوا تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ابو طالب جو تھے وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے جو تھے وہ پریشان ہوتے تھے، خاص طور پر جوانی کے اندر جب ابھی لڑکپن میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو طالب ایک دفعہ ان کو اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے گئے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب راستے کے اندر بحیرہ کے راہب نے دیکھا تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ اس بچے کو واپس بھجوا دیں، کیونکہ اگر یہود نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب نے پہچان لیا تھا کہ یہ مستقبل میں ہونے والا نبی ہے۔ تو اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال تجارت کو لے کر جا رہے تھے تو ابو طالب جو تھے وہ پریشان تھے اس بات کے اوپر، تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے جو ہے وہ ذکر کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک غلام جو میسرہ
جس کا نام تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے کے لیے ساتھ بھیجا، اور میسرہ کو ابو طالب جو تھے وہ انہوں نے خاص طور پر اس بات کا جو ہے وہ کہا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مال جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلے گئے، اور میسرہ جو ہیں یعنی وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی خدمت کے لیے تھے، لیکن ان کی نگاہ بھی بڑی بلند تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر جو بلندی دیکھی اور آپ کا انداز دیکھا، کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے تجارت کا مال فروخت کیسے کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایک دفعہ مال بکنے کے بعد دوبارہ مال خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارت کا اصول تھا وہ تھا کم منافع، اور زیادہ جو ہے وہ بکری یا زیادہ فروخت، یعنی ظاہر ہے منافع جب کم کم رکھتے تھے تو مال ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، تو اس کی جگہ پھر مزید مال خرید کر مزید جو ہے وہ بیچا جاتا، تو اس طرح سے یعنی جس طرح سلیقہ شعری کے ساتھ اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کے اندر تجارتی سفر کے اندر تجارت کی، تو واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو فائدہ ہوا وہ بہت زیادہ تھا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں جب قافلہ جو ہے وہ مکہ واپس آیا، اور صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو اس تجارت کے اندر فائدہ بہت زیادہ ہوا تھا، بلکہ میسرہ نے جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تو وہ بھی ان سے بے حد متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے اپنی اس خواہش کا ذکر اپنی خادمہ، یا بعض کا خادمہ آتا ہے، بعض کا سہیلی کا آتا ہے، نفیسہ کی معرفت جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ بات میرے حوالے ہے، اس بات کو میں آگے پہنچاتی ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیسہ خود ملی اور جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعنی اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور اسی طرح سے ابو طالب جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بات حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد سے کی، کیونکہ وہی اس وقت سرپرست تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس رشتے کو حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر اس رشتے کو قبول کیا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یعنی نفیسہ کا جو ذکر آتا ہے نا کہ وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے جب ان کو حضرت خدیجہ کا پیغام دیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ یعنی میں آپ کو ایک صاحب جمال، یعنی ایک خوبصورت، ایک مالدار اور ایک صاحب شرف، جو یعنی نسب کے اعتبار سے بھی اشرف ہیں، ان کی شادی کا پیغام دوں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو جو نفیسہ تھی انہوں نے کہا کہ خدیجہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بنت خویلد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا بہت خوشی سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نفیسہ کہنے لگی کہ میں ایسا کرواؤں گی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ راضی ہوں، اور یعنی پھر جو ہے وہ نکاح ہوا، جو اس نکاح کے اندر جو خطبہ نکاح کا تھا وہ ابو طالب نے پڑھایا خطبہ نکاح، اور یہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جاہلیت میں اس وقت کئی طرح سے نکاح جو ہیں وہ ہوتے تھے، شادی کے کئی انداز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے شادی کی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو کہ پھر امت مسلمہ کے اندر رائج بھی ہوا،
یعنی ولی کے ذریعے سے نکاح، اور مہر دے کر نکاح، اور خطبہ نکاح کے ساتھ۔ اور یہ جو خطبہ نکاح ہے، ابو طالب نے جو دیا اس وقت خطبہ، اس کے اندر بھی بڑا پیارا وہ خطبہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اس کے برابری کا کوئی آدمی جو ہے نہیں ہے۔ کس چیز میں برابری؟ شرف کے اندر، شرافت کے اندر، فضل کے اندر، اور عقل کے اندر۔ یعنی ذہانت بھی خوب ہے، اور افضل ہیں باقی نوجوانوں سے، نہایت شریف ہیں، اور اعلیٰ نسب بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مال کے لحاظ سے دیکھیں تو قلّہ، تو مال ان کے پاس کم ہے۔ یعنی یہ آپ ایک کمزوری کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھتیجا بہت مالدار نہیں ہے، ورنہ باقی جو اوصاف مردوں کے ان کو نمایاں بناتے ہیں، ان کو مرد بناتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، وہ سارے اوصاف بھتیجے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مال کیا ہے؟ مال تو ظل زائل، سایہ ہے جو ڈھل جاتا ہے، وَأَمْرٌ حائل، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جائے، یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، مال تو ہاتھوں کا میل ہے۔ لیکن اگر شرافت کی بات ہے تو تم سب جانتے ہو، یہ آپ کا قریبی بھی ہے، یعنی چند پشت پیچھے قصی کے اوپر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب اور حضرت خدیجہ کا شجر نسب قصی کے اوپر آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے مال کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے میرے بھتیجے میں۔ اور جو اس خطبہ نکاح کے اندر جو مہر انہوں نے مقرر کیا وہ 500 درہم تھا، اور یعنی 500 سونے کے سکے۔ اور پھر جو ہے جب ابو طالب نے نکاح کی بات کی تو اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بزرگوں میں سے تھے جو کہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے بھی انہی فضائل کا ذکر کیا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے سرداروں اور ان کے قائدین سے تعلق رکھتے ہیں، اور تم بھی ایسے ہی ہو، یعنی آپ بھی شرف کے لحاظ سے آپ بھی کم نہیں ہیں، اور آپ کی جو خاندان ہے اس کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، اور آپ کے علاوہ کسی اور کا شرف جو ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے جو آپ کے ساتھ رشتے میں ہمیں رغبت جس چیز سے ہوئی وہ یہی کہ شرف کے اندر آپ ہمارے برابر ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے معاشر قریش، آپ گواہ رہیں کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں، اور پھر آپ کی جو ہے وہ زندگی شروع ہوئی جو کہ بڑی محبت والی زندگی تھی۔ اور یعنی دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، جس کو کہتے ہیں نا بہت اچھی جوڑی، تو بہت اچھی جوڑی تھی، کیونکہ دونوں ہی بہت عقل مند تھے، دونوں ہی بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اور باادب تھے۔ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر جو ایک آ گیا تھا کہ دنیا کی بہت زیادہ طلب نہیں رہی تھی، اور دنیا کی رونقوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو ان کی زندگی گزری وہ بڑی ہی اطمینان والی تھی، بڑی محبت والی تھی، اور ایسے ہی جیسے کہ روح کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 1 سال بعد یا 2 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی وہ پیدا ہوئی۔ اور ظاہر ہے بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر خوشیاں لے کر آتا ہے، تو بعض جگہ پر یہ ہے کہ جو پہلی اولاد تھی وہ قاسم تھے،
اور قاسم فوت ہو گئے تھے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ پہلی بیٹی زینب تھیں اور قاسم زینب کے بعد پیدا ہوئے۔ بہرحال 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ پہلی بیٹی زینب تھیں، دوسری رقیہ تھیں جن کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور تیسری جو تھی وہ کلثوم تھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ بھی بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے، اور اس کے بعد جو ہے چوتھی بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اور یہ جو تینوں بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار 3 بیٹیاں پیدا ہونا، تو اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مکہ کے اندر یہ وہی زمانہ تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بہت عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے، اور غم کے مارے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا ذلت کے ساتھ بیٹی کو پال لے یا اسے زمین میں زندہ کاٹ دے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ 4 بیٹیاں محبت کا مقام ہے جس نے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، رونق سے بھر دیا ہے۔ اور یعنی یہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی ہے 15 برس جو نبوت سے پہلے ہیں، اس میں یہ سب اولادیں پیدا ہو چکی ہیں، اور جو ہیں یعنی اسی زمانے کے اندر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، تو طوفان آیا، بڑا سیلاب آیا، جس سے کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ کچھ ڈھہ گئیں اور کمزور پڑ گئیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بڑا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خانہ کعبہ گر جائے۔ اور پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم مل کر اس کی دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو تعمیر جو ہے وہ جب انہوں نے کی، اور اس کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری جائز آمدنیاں لگائیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے سوچا کہ تجارت کے اندر تو بعض اوقات ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو اس لیے ہم تجارت کا مال اس میں نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم اس میں وراثت کا مال لگائیں گے، کیونکہ وراثت جو ملتی ہے وہ تو وراثت جائز مال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے اموال لگائیں گے، کیونکہ عورتوں کو جو ملتے ہیں وہ مہر اور نان نفقہ کے سے یا وراثت سے مال ملتا ہے۔ تو اس طرح سے خانہ کعبہ کو جب انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تو ان کے اموال جو تھے وہ کم پڑ گئے، تو اسی وجہ سے جو ہمیں حتیم کے باہر جو چھوٹی دیوار نظر آتی ہے وہ انہوں نے آدھی ہی تعمیر کی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ ان کے پاس مال نہیں تھے۔ اور یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس کے اندر جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کی فضیلت جو ہے وہ اس کے حصے میں آئے، کہ یہ شرف اس کو ملے کہ وہ جا کر جو ہے وہ نصب کرے حجر اسود کو۔ اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ اختلاف پیدا ہوا کہ قریب تھا کہ ان کی تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ کل جو سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا وہی اس بات کا جو ہے اس کو ہم اپنا بنا لیں گے فیصلہ کرنے والا، کہ اس معاملے میں وہ فیصلہ کرے۔ تو جب اگلے دن وہ سب دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو سب سے پہلے یہاں پر داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو داخل ہونے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جو ہی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حرم کے اندر داخل ہوئے ہیں سب سے پہلے، تو ان کے چہرے کھل کھل اٹھے اور انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ھذا محمد بن عبداللہ رضینا بحکمہ و استبشرنا بطلعتہ، کہ ہم راضی ہیں، جو بھی یہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور بڑی سی اس کے درمیان میں حجر اسود رکھا، پھر سب جتنے بھی تھے سردار ان سے کہا کہ آئیں سب اس کو تھام لے، سب اس کو پکڑ کر اس جگہ کے اوپر لے گئے جہاں کے حجر اسود نصب کرنا تھا، اور جب وہ وہاں پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر تو دیوار کے اندر نصب کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ سارا جو جھگڑا تھا اور پریشانی تھی وہ آپ کی حکمت سے ختم ہو گئی، اور وہ عرب جو خون بہانے کے قریب پہنچ چکے تھے دوبارہ امن کے ساتھ خوشی خوشی واپس گئے۔ اور یہ اسی دن کا واقعہ ہے، یعنی آتا ہے روایت کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرنے کے بعد گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام فاطمہ زہرا تھا، اور یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والی آخری بچی تھی، بیٹی جو ہے وہ آخری سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہونے کے قریب تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے 15 برس تقریباً گزر چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ جو ہے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی تھی اس کی خوشگواری کے اندر کیا بات تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت امیر خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنا مال سارا جو تھا وہ تجارت کے اندر لگایا ہوا تھا جو روز بروز بڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے بہت سے معاملات کے نگران تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے جو کہ بہت غریب لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حال کو دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے، بہت آزردہ ہو کر گھر آئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ان سے پوچھا کہ وہ اتنے افسردہ کیوں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس قافلے کا ذکر کیا، اور اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کے اندر بھی کیسے امین تھے کہ ان کے پاس تو بہت مال تھا حضرت خدیجہ کے اندر، لیکن وہ چونکہ ان کا مال تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی غربت اور مسکینی کا تو ذکر کیا، لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی مال جو ہے وہ اس قافلے کو بھی نہیں دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جا کر سرداران قریش کو بلا لائیں۔ سرداران قریش کو بلایا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال ڈھیر لگا دیا، اور کہتے ہیں کہ اتنا مال تھا کہ جس طرح وہ ایک پہاڑ کی مانند بلند ہو گیا، یعنی ایک کافی بڑا سا ڈھیر جو ہے وہ بن گیا، اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے، یعنی اتنی اس کی بلندی اتنی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام سرداران کے سامنے کہا کہ آپ سب کو میں نے گواہی کے لیے بلایا ہے کہ یہ سارا مال میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے، اس کو جس طرح سے چاہیں خرچ کریں، یعنی اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے دیے ہوئے اس تحفے کو، اس مال کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے کس طرح استعمال کیا۔ اچھا، جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے قریب تھی آپ کی عمر تو آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے حرا کے اندر، اور وہاں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو ذات راہ تیار کر دیا کرتی تھیں، اور وہاں جا کر آپ
خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ غور کیا کرتے تھے. ظاہر ہے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی، ان کا شرک، ان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، لیکن آپ کے سامنے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. تو اس لیے آپ کائنات کے اندر غور کرتے اور خاموشی اختیار کرتے. کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کرتے تھے مکہ کے لوگ، تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عشق کرتے ہیں. یعنی یہ وہ ان کی وہ تنہائی جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہوتی تھی کہ لوگوں کی محفلوں کو چھوڑ کر اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر یہ جو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو یہ اپنے رب کے عشق میں کرتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کی رغبت جو ہے وہ محفلوں کے اندر کم ہو گئی تھی، اور پھر خوارق عادت کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، جیسا کہ آپ رات کی تاریکی میں جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ دن کی روشنی میں فوراً واضح ہو جایا کرتا تھا. اور یہاں تک آج جو ہے وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، نبی بن کے مبعوث ہونا، اور اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. السلام علیکم.